بسرو ساما مدد غوث اعظم بمنے بسرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم بند شیخ قطب عالم می زنم امداد کن از بحر غم آزاد کن بردین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر بلغ اللہ بکمالی کچھبت جاب جمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ وسلم و تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا جانا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتی کے یا ارحم الراحمین الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وملجانا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنفسكم وأهلكم من النار صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں آئیے بارگاہ بےکس منا میں محبت عقیدت الفت کے ساتھ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند جھوم جھوم درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ وترتہ واولیاء امتہ وصلحاء ملتہ اجمعین الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھ سے قبل حضرات نے ہمارے دور سے تشریف لائے مہمان کی زبان سے اور عزیز مند الحاج مولانا قاری روشن الدین کی زبان سے اور شاعر اسلام کی زبان سے دیگر جتنے بھی میرے احباب ہیں آئمہ عظام ہیں ان کی الگ الگ انداز ہیں آپ نے انعطانی سماعت فرمائی فکر نہ کریں کہ اب مائک کھلائے نہ جانے کتنا وقت لگے گا مجھے وقت دیا اس کا انشاءاللہ خیال کروں گا کیونکہ شادی ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ بزرگوں کے صدقے ذکر خیر کے صدقے اس شادی کو کھانا آبادی بنائے نبی مکرم کی نعرہ پاک اور ذوالف مری کے صدقے اللہ پاک بلند اور بلند کی جوڑی کو تا قیامت صدا سلامت رکھے ان کو اپنے ماں باپ اپنے مرشد اور رب اور رسول کی سچی محبت عطا فرمائے خوف خدا عطا فرمائے اور اللہ ہم کو دینی ماحول میں رہ کر کے بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے دعا کرتے ہیں کہ اللہ علماء کرام کی زیارت کے صدقے ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم بھی اپنے بچوں کی شادی اس انداز سے کریں کہ مہمانوں کے ساتھ ساتھ امام الانبیاء کو دعوت دیں کہ آقا آئیں تو سب صحابہ بھی آئیں سارے اولیاء بھی آئیں جب ان کے نورانی قدم پڑیں گے تو دنیا آباد ہوگی قبر کی زندگی آباد ہوگی حشر کے میدان میں مصطفیٰ کی شفاعت حاصل ہوگی میرے دوستو آج دیکھا جائے امت مسلمہ کے اندر اور ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس کو اگر گہرائی سے سوچا جائے کیونکہ بزرگ بیٹھے ہیں جوان بیٹھے ہیں ان سے میں گزارش اپیل کروں گا جو میں عرض کر رہا ہوں اسے دل کے کانوں سے سننے کی ہمت اٹھائیں اور کوشش کریں عرض یہ ہے کہ اللہ پاک جل جلالہ و جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ بچاؤ اپنی جان اپنے آپ کو جب انسان اپنا نہ ہوتا تو دوسروں کا کبھی ہوگا جسے انسان اپنی جان کی نہ پڑی وہ دوسروں کی کچھ کرے گا قرآن کا انداز تکلم دیکھیں کہ بچا اپنی جان کو بچا اپنی اولاد کو پہلے خود کو کہا پھر تیری آل اولاد کو اس جہنم کی دہتی ہوئی آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان
ترجمہ آپ کو سمجھ میں آیا؟ سادہ سرل بھاشا تھا۔ قرآن پاک میں رب نے فرمایا ہے بندے مومن بچا اپنے آپ کو، روکے رکھ اپنے آپ کو، محفوظ کیسے رہے اس آگ سے، تیری حفاظت کس طرح رہے اس آگ سے، جلنے سے بچا رہا اس طریقے کو اپنا کہ تو جہنم کی اس دیکھتی ہوئی آگ سے تو بھی بچے، کیول صرف اونلی تو ہی نہ بچے، تیرا لگتے جگر وہ بچے جس کو بڑے ناز اور پیار سے تو نے پالا۔ پیار یہ نہیں ہے باپ کا کہ بیٹا کہے ابو جان اونچی کوالٹی کی گاڑی کی ضرورت ہے، باپ دلاتا، بیٹا کہے ابو جان مجھے فلاں سوسائٹی میں مکان لینے کی ضرورت ہے، دلا دیا۔ پیار یہ نہیں ہے کہ خوشگوار زندگی گزارنے کے ذرائع اسے دے دیے۔ سچا پیار ماں باپ کا یہ نہیں ہے کہ اچھی سوسائٹی میں مکان دلا کر، گاڑی دلا کر، اچھا لباس دلا کر، ہاں یہ اللہ کی نعمت دینی چاہیے۔ سچا پیار اور سچی محبت یہ ہے کہ ہر باپ یہ جذبہ رکھے اور یہ سوچ رکھے جس طرح میرا بیٹا مجھے دنیا میں پیارا ہے، یہ بیٹا دنیا میں ہر مصیبت سے بچا رہے، ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا رہے، محتاجی سے بچا رہے، تنگ دستی سے بچا رہے، کیسے میری اولاد در در کی ٹھوکریں نہ کھائے۔ اس کے لیے باپ 60 سے 70 سال کی زندگی کبھی دھوپ میں، کبھی کڑاکے کی دھوپ میں، کبھی شدت کی ٹھنڈی میں، نہ رات کا اندھیرا دیکھتا ہے، نہ دن کے اجالوں میں نکل پڑتا ہے، 24 گھنٹے محنت کرتا ہے میری اولاد کی لائف بن جائے۔ اس لیے تو کرتے ہیں نا، حقیقی محبت نہیں، محبت یہ ہے جس طرح اولاد کی دنیا بنانے کے لیے اگر تو نے حلال طریقہ اپنایا ہے، حلال طریقے سے روزی حاصل کی ہے اور حلال اور حق کا پیسہ جمع کیا ہے تو اللہ ضائع اور برباد نہیں فرمائے گا۔ اور سوچ اس اولاد کی زندگی بنانے کے لیے تو نے اپنی زندگی برباد کر دی، تو نے نمازوں کی فکر نہ کی، تو نے خدا کے احکامات کو نہ دیکھا، تو نے نبی کی شریعت اور سنت کو ان کے احکام کا پامال کیا، اور تیرے سامنے رب کی دعوت آئی بیٹے کی محبت میں، خدا کی دعوت کو تو نے ٹھکرایا، تیرے سامنے رمضان کا مہینہ آیا تو نے اولاد کی محبت میں روزہ رب کے لیے عبادت کی وہ چھوڑا، جب وقت آیا زکات دینے کا اولاد کی محبت میں زکات نہ دی تو یہ محبت قرآن گواہ ہے تمہیں جہنم میں لے جائے گی، اولاد نہ بچائے گی اور نہ اولاد کی محبت کام آئے گی، اگر کام آئے گی تو نبی پاک کی محبت، الفت اور غلامی کام آئے گی۔ سبحان اللہ، بے شک کرتے ہیں اولاد، کرنا چاہیے، لیکن میرے دوستو کوئی باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا اس کی میری نظروں کے سامنے دنیا کی آگ میں جلے، لیکن یہ سنانا ضروری ہے۔ ہمارے جوان دوست اور سوسائٹیاں برباد ہو گئی آج اس رنگینی دنیا میں، اور اس دنیا کی رنگینی ہم اتنے ڈوبے کہ جس نبی نے طائف کے میدان میں پتھر کھائے تھے ہم تک یہ قرآن پہنچانے کے لیے، جس کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے کہ رب کا کلام دنیا کے کونے تک یہ امن پیغام پہنچ جائے، سلامتی والا دین پہنچ جائے، جس نبی کے صحابہ نے تن من دھن اولادیں لٹا کر ہم تک یہ پوتر اور پیارا قرآن اور دین اسلام پہنچایا، جس نبی کے نواسے نے بہت ساتھیوں کو شہید کروانے کے بعد اپنا نورانی سر راہ خدا میں دے دیا۔ اس لیے نہیں، دین یہ معمولی نہیں ہے کہ دین کا نام لے کر ہم دین ہی کو بدنام کریں، خوف کریں اللہ کا، حشر کے میدان میں خدا کو منہ کیا دکھائیں گے۔ نبی مکرم نے پوچھ لیا تو آقا کو اپنا چہرہ کیسے دکھائیں گے؟ اب مجھ سے قبل میرے عزیز نے کہا مجھے میرے آقا نے سنبھال رکھا ہے، میرے گناہ پہ پردے ڈال رکھے ہیں اور اچھوں میں شمار رکھا ہے۔ جب اتنے کرم ہے محبوب کے تو یہ محبت باپ نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا دنیا بھی آگ میں جلے، تو کوئی باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی نظروں کے سامنے فرشتے اس کے بیٹے کو گھسیٹتے ہوئے جنت کی آگ میں لے جائیں؟ کوئی چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا۔ تو سب سے پہلے باپ بیٹے کو نمازی بنائے، حیا والا بنائے، سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنے والا بنائے۔ آج ہمیں کیا ہو گیا؟ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جملے بڑے بڑے ہوئے ہیں لیکن الحمدللہ آئے گی جب جائیں گے نا وہاں قبر میں تو پتہ چلے گا سچی بات کیا تھی۔
بات بہت کڑوی ہے، اترتی نہیں لوگوں کے گلے میں. کسی نے کہا دکھاتے شہد ہیں اور پلاتے زہر ہے. وہ معاملہ نہیں ہے، یہ سچ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جب ہم نہیں چاہتے تو ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی بے حیا کر کے گھر سے نکلتی ہے، باپ پر لازم نہیں ہے کہ اس کو بے حیائی سے روکو. اگر محبت ہوتی تو جہنم کی طرف لے جانے والے راستے پہ بیٹی کو نہیں چلاتا پاپا. بیٹا لوگوں کی عزت ہے، مال کے ڈاکہ ڈالنے کے لیے گھر سے نکلے، باپ تکتا ہی رہ جائے. کیا اس کا حق نہیں تھا کہ اسے امن کی زندگی دیتا، خوشحال کی زندگی دیتا، اسے اچھی تعلیم سکھاتا، نبی کا دین پڑھا تھا اور اس پہ وہ عمل کرنے کے لیے سختی کرتا کہ بڑا ہو کر کے یہ غلام نبی بن کر کے امن اور شانتی اور پیار اور محبت کا درس دیتا ہے. اللہ نے فرمایا قرآن میں بچاؤ اپنے آپ کو اور بچاؤ اپنی اولاد کو، بچاؤ اپنی آل کو. دوسروں کا عیب نظر آتے ہیں، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو آئیے، آج ہم دعوے بڑے کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے. اور دیکھیے مجھ سے قبل شاعر نے کہا تھا کہ دیکھیے نبی پاک کی رحمت نے اپنے تو اپنے غیروں کا بھی خیال رکھا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں بڑے اچھے انداز میں، محبت بھرے لگے. کیا کوئی ویکتی، کوئی شخص اپنے بیٹے کی اور بیٹی کی شادی کروا رہا ہے، کیا نکاح سے 10 دن پہلے اگر وہ گانے بجانے نہ سنے گا تو کیا نکاح نہیں ہوگا؟ آپ بتائیں، نکاح نہیں ہوگا؟ ارے نبی نے جب، نبی کی رحمت سب اشیاء کو گھیرے ہوئے ہے، وہ رحمت للعالمین ہے. نبی پاک نے یہاں تک فرمایا، پیغمبر اسلام نے یہاں تک فرمایا کہ میرے امتی تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، بے شک یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پڑھے گا ایک درد، ایک شک اور ایک غروب کے بدلے میں 10 نیکیاں تجھے ملے گی، 10 گناہ تیرے مٹا دے گا، درجے بھی بلند ہوں گے. یہ ایسا قرآن ایسا یار ہے کہ تجھے قبر میں بھی کام آئے گا، حشر کے میدان میں قرآن کی یاری کام آئے گی، اور اگر سچی محبت کی تو جنت میں بھی پڑھنے کے لیے تجھے دیا جائے گا. لیکن آپ قرآن پڑھ رہے تھے، آپ کا پڑوسی سو رہا تھا، آپ بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے. پوچھیں نا اساتذہ کرام سے کیا کہتے ہیں، قاری تلاوت کرنے والے ذرا اپنی آواز کو پست کر، دھیمے کر، کیونکہ تو بے شک قرآن پڑھ رہا ہے لیکن تیرے قریب میں، تیرے بغل میں، تیرے پاس تیرا پڑوسی سو رہا ہے، اس کی نیند میں خلل آ رہا ہے. جب قرآن پڑھا جا رہا ہے، اسے کہا جا رہا ہے ذرا آواز کو پست کر تاکہ پڑوسی کی نیند خراب نہ ہو، اس کے آرام میں خلل نہ ہو. اب وہ جوان مجھے جواب دیں، وہ ماں باپ جواب دیں جو شادی سے 10 دن پہلے اور 10 دن بعد اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر بڑے بڑے ڈیک رکھ کر کے 24 گھنٹے بے حیا گانا اور بدکاری کی طرف بلانے والی ترانے سنتے ہیں، اپنی تو نیند حرام کرتے ہیں، پورے شہر کی نیندیں حرام کرتے ہیں. کیا اسے خدا کا خوف نہیں؟ اسے نبی پاک کو مر کے منہ نہیں دکھانا؟ ارے یہ سارے آبا، سارے یار، یہ سارے دوست قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے. قرآن گواہ ہے، الَّذِينَ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ. یہ یار تمہارے جانی دشمن بن جائیں گے اس دکھ کی گھڑی میں. اگر تمہیں سہارا دینے کے لیے دامن میں چھپا کر، جرموں کو مٹا کر رب کی رحمت دلا کر جنت میں لے جانے والا ہے، وہ آمینہ کا در یقین ہے جس کا تم کلمہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت مصطفیٰ. سبحان اللہ. ہوش کے ساتھ سن لو خدا کی واسطے. جوانوں سوچو، یہ پیغام دین اسلام امن سکون کا پیغام دیتا ہے. یہ شادی کا موقع آتا ہے، الحمدللہ دیکھ کے الحمدللہ دل خوش ہو گیا. اتنے اچھے ترانے پڑے گئے اور اس ایسی مجالس میں آنے سے ہماری بیماریاں دور ہوتی ہیں، دل کی میل اور جنگ دور ہو جاتے ہیں اور نور ایمان بندے کو نصیب ہوتا ہے. کرائیے پھر دعوت دے کے بلائیے، پھر دیکھیں رحمت کس طرح آتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا منع ہے، پھر بھی بولتے نہیں بولتے.
نہیں بولتے الحمدللہ اچھا. ہم جانتے ہیں کہ چوری ڈکیتی کرنا منع ہے، پھر بھی پہلی صف اور پہلی لسٹ میں نام اپنا آتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا بہت بڑا جرم ہے، لیکن ہمارے ہاتھوں سے پڑوسیوں کی عزت سلامت نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ جوا کھیلنا منع ہے، جوگار کھیلنا منع ہے، پھر بھی کھیلتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ بدکاری کرنا منع ہے، پھر بھی کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ زکات دینا فرض ہے، پھر بھی نہیں دیکھتے. ہم جانتے ہیں گانا بجانا ناچنا ڈانس کرنا ڈی جے بجانا بے حیائی کا پیغام دینا یہ یزیدی کام ہے. ایک بات میں آپ کو کہوں، جتنی اسلام میں لڑائیاں لڑی گئی، جب اٹیک کیا کسی نے تو اس کا جواب دینے کے لیے لڑی گئی، لیکن ایک اس پرتھوی پر ایک ایسی بھی لڑائی لڑی گئی جو کسی یہودی سے نہیں تھی، کسی کرسچن سے نہیں تھی، کسی غیر مسلم سے نہیں تھی. سامنے بھی اذان دینے والے نماز پڑھنے والے تھے، ادھر بھی نماز پڑھنے والے اور اذان دینے والے تھے. آپ سمجھ گئے؟ امام حسین کربلا کے میدان میں کیوں آئے؟ وہ پیارا مدینہ جس کے لیے دنیا ترستی ہے، اس میں مرنے کی دعا مانگتی ہے. حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ وہ مکہ پاک جس کی گلیوں کی قسمیں خدا قرآن میں کھاتا ہے، حسین نے خلاف کعبہ کیوں چھوڑا؟ وہ جواب دے گا کیوں چھوڑا. کربلا میں کیوں آئے؟ جب آئے تو سامنے بھی اذان دینے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے، لیکن امام علی مقام کے سامنے ایک وہ یہ تھا کہ بے شک وہ نماز پڑھتے تھے، آج بھی پڑھتے ہیں. علامہ اقبال نے بڑے اچھے انداز سے کہا کہ مٹ جائے گا جہاں سے گناہ کا تصور. اے اقبال، دنیا میں گناہ کا پاپ کا یہ تصور مٹ جائے اگر بندے کو یقین ہو جائے کہ خدا دیکھے. یقین ہو جائے، یقین ہے لیکن بھول جاتے ہیں. یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے. ارے دل نہیں پاک تو پاک ہو نہیں سکتا انسان. دل پاک نہیں تو پاک ہو نہیں سکتا انسان، ورنہ وضو کے فرائض تو ابلیس کو بھی آتے تھے. وضو کرنا تو ابلیس کو بھی آتا تھا. سچے اس نے بہت کیے تھے، نمازیں اس نے بہت پڑھی تھی، پھر اس کی نماز ہماری نماز میں کیا فرق، یہ فرق بتانے کے لیے میرے امام نے کربلا کے میدان کی طرف رخ کیا. لوگوں نماز وہ بھی پڑھ رہا تھا، لیکن یزید نے چاہا کہ میں شراب کے اڈے لگا دوں. یزید نے چاہا کہ ایسا ماحول بنا دوں، ایسا ماحول بنا دوں جس میں غریب کی عزت سلامت نہ رہے، بدوا کی عزت سلامت نہ رہے. ایسا ماحول پیدا کروں کہ بھائی اور بہن کا نکاح کیسے جائز ہو. ایسا ماحول بناؤ کہ یتیم اور غریب کو پیلا جائے اور مالدار جلسے کرتے ہوئے نظر آئیں. یزید چاہتا تھا کہ رب کی زمین پر بے حیائی پھیلے، جگار کے اڈے لگ جائیں، زناکاری کے کوٹھے بن جائے. یہ یزید چاہتا تھا کہ دنیا جھوٹ بولے اور نبی کی سنت میں کھلواڑ کرے. یہ سارے کام یزیدیوں کے تھے. آج حسینی حسین کے نام کرنے والے کر رہے ہیں. اس لیے میرے امام نے کہا یزید تیری سرداری تجھے مبارک، تیری بادشاہی تجھے مبارک، میں سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن نبی میرے نانا کے دین پہ جو تو نے حملہ کیا یہ کبھی برداشت نہیں. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے میرے دوستو کچھ خدا کا خوف کرے خدا کے واسطے. امام حسین اس لیے آئے تھے کہ یزید یہ سارے کام کر رہا تھا اور ان کاموں سے اللہ کے بندوں کو بچا کر مصطفیٰ کی سنت اور محبت اور یہ پیار بھرا پیغام جب جا اور اس اللہ کی پرتھوی پر ان منوسی اور انسان کو کیسے پہنچے. اس لیے میرے امام نے مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، کربلا کے میدان میں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین اسلام کو پڑھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارے یار ساری رات ہم لوگ سو رہے ہیں، اتنا ہمارے مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں آپ کے یہاں اسلامی ماحول ہے، لیکن ہم اللہ رحم کریں شادی آتی ہے تو یاد گھر جانا پڑتا ہے چھٹی لے کے، یا تو رات کو سوتے ہیں دروازے بند کر کے اس کے اوپر 10 بستر اوڑھ کے سوتے ہیں کہ تاکہ بچوں کو پڑھا. آپ کو جواب کیا دیں گے؟ آج اتنی بے حیائی. اور یہ ہمارے جوان بیٹے جنہیں خوف خدا کا نہیں ہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین نے پوچھ لیا کہ محرم کا مبارک مہینہ آتا ہے، تمہیں کون منع کرتا ہے ایسی مجلس سے کرنے سے؟ کسی نے منع کیا؟
اتنا ہی پیسہ شادی میں اڑانے کا اتنا ہی شوق ہے تو میرے پیارے بھائی تیرے خاندان میں، تیرے کٹمب میں، تیرے قبیلے میں بدوائیں رہتی ہے، ان کی بھی یتیم بچے ہیں، مساکین کی بیٹیاں دوسروں کے گھروں میں جا کر جھاڑو اور برتن مانجھ کر اپنی ماں کو کی اجر دیتی ہے، اور ماں وہ پیسہ جمع کر کے جب وہ 30 سے 35 سال کی بیٹیاں ہو جاتی ہے تو ان کے نکاح کا انتظام کرتی ہے۔ انہیں نہیں سوچا تیری قوم میں کوئی یتیم ہے، یہ ماں رب نے دیا، قیامت کے دن خدا اس کے بارے میں حساب لے گا، یہ اولاد اللہ نے دی نعمت ہے، اس کے بارے میں خدا حساب لے گا، یہ زندگی انمول سانس ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اتنا ہی شوق ہے تجھے تو کیوں نہ خرچ کرتا بدوا کی بیٹی کے نکاح کے لیے، کیوں نہ خرچ کرتا یتیم کے بچے کی پڑھائی کی فیس کے لیے، اتنا ہی تجھے ہے تو کیوں نہ مساجد کے ائمہ کو دل اور جان سے اس کی مدد کرتا، کہتا چلو بات بڑی کر دی ہے، مجھے نہیں چاہیے، آیا ہوں تو میں کہہ دوں آج جو ہم دین سے دور جا رہے ہیں اس کی وجہ کسی اور نہیں، وہ ہمارے ہاتھوں سے کی ہوئے ہمارے ہاتھوں کی کرتوت ہے۔ یہ اتنے بیٹے ہیں، ان کے بچے ہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ یہاں جو بیٹھے ہیں نا کتنے لوگ ہوں گے الحمدللہ، آپ کو ہمارے بچے اگر گھر جا کے گئے امی جان مجھے مدرسے پڑھنے جانا ہے تو 100 میں سے 75 مائیں ایسی ہوگی جن کے پیشانی پہ بل آ جائے گا اور چہرے کا رنگ بدل جائے گا۔ باپ سے کہا ابو جان مدرسے جانا ہے، کیا کرے گا؟ عالم بنے گا، مفتی بنے گا، نعت کا بنوں گا، قاری بنوں گا، حافظ رہوں گا۔ بیٹا بن کے کیا کرے گا؟ عالم بن کے کیا ہوگا؟ 5 سے 7، 7 سے 8، 8 سے 9، 9 سے 10، 10,000 سے زیادہ تجھے دیں گے کیا؟ یہ سوچ بن گئی، یہ ہمیں اس سے زیادہ ملے گا کیا؟ اب عالم بنا کے کیا کریں گے؟ بیٹا اچھی کالج میں جا، کھڑے کھڑے پیشاب کرتے لے، اور بے حیائی بھی وہاں سکھائی جاتی ہے، نہیں جتنی کہے گا دولت دے دوں گا، انجینئر بن، وکیل بن، جج بن، یہ سارے درجے حاصل کر لے، تیرا ابو تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ جج بناؤ دین منع نہیں کرتا، وکیل بناؤ دین منع نہیں کرتا، ڈگری وکیل کی ڈگری لے کر جب تمہارا نقد جگر گھر لوٹے گا، جنازے پہ آئے گا، اور جب ابو جان کی آخری سانسیں ہوگی تو مسجد میں میلے کچیلے اور چٹائی پر بیٹھنے والے مولوی کی طرف بھاگتا ہوا نظر آئے گا اور کہے گا امام صاحب چلیے، میرا ابو جان نے زندگی کی میری زندگی بنانے کے لیے ساتھ لٹا لیا، خدا کے واسطے چلیے اللہ کا کلام پڑھیے کہ نزاز اکرام کی تکلیف تھوڑی ہلکی ہو جائے۔ یہ ڈگری کس کا؟ لیکن یہ ماحول ہم نے بنایا، وہ چاہتے تھے ہم ایسے بنے، ہم ایسے بن گئے، مولوی بنا کے کیا کرو؟ ارے دنیا کہے یا نہ کہے، ہم دنیا کی سننے والے نہیں، ذرا آنکھیں بند کر گنبد خضرا کا تصور کریں اور آج بھی بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کریں، یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو تیرے دین کا عالم، حافظ، قاری بناؤ، مفتی بناؤ تو مجھے ملے گا کیا؟ تو آپ بھی آواز آئے گی، اے میرے امتی، جب تیرا بیٹا میرے دین کا عالم بن کر کے، عالم حقانی ربانی بن کر کے جس شہر سے گزر جائے گا، اللہ اس شہر کی قبرستان سے 40 دن عذاب اٹھا دے گا۔ ہم نے نہیں سوچا، یہ ہم نے نہیں دیکھا، یہ ماحول بنا، آئمہ کی ضرورت کا ہم نے خیال نہیں کیا۔ اور آخری بات، مسجد بڑی عالی پالس اتنی اچھی لگی ہے، پوچھا کتنا خرچہ؟ 70 لاکھ خرچہ۔ میں کہیں گیا، وہاں پہنچا، قاری روشن الدین صاحب جیسے دوست دیکھا، یا اگر بھیجا مجلس مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، پہنچے مسجد بڑی عالی شان ہے، کم کتنے لگے گا مولانا؟ 45 لاکھ لگ چکے ہیں، شاید کہ 15 لاکھ اور لگ جائے، اتنی عالی شان مسجد تعمیر کی۔ میرا دل باغ باغ ہو گیا، یار کتنے یہ عاشق رسول ہیں، کتنے خدا کی راہ میں لٹانے والے ہیں۔ نماز بھی پڑھتے ہوں گے نا، جب عشاء کی نماز میں جانا ہوا، مسجد تو بہت بڑی تھی، صفحے سے چار تھی، جب مڑ کے امام صاحب سے ملاقات ہوئی، پیارے اتنی عالی شان مسجد بنائی تو تمہاری تنخواہ تو ہوگی 30 سے 35 ہوگی، جو کام 60 لاکھ روپے مسجد کی تعمیر پہ خرچ کر سکتی ہے وہ قوم
रसूल का दीन पढ़ाने वाले, मुस्तफा के मंबर पर खड़े होने वाले, नबी की सुन्नतें सिखाने वाले, आका की मोहब्बत सिखाने वाले, हमें जहन्नम के रास्ते से बचाकर जन्नत की राह की तरफ ले आने वाले, नबी पाक की मोहब्बत और प्यार की बातें सिखाने वाले इमाम की भी कुछ तो होगी तनख्वाह का कितनी 8,000 आंखों से आंसू आए का अल्लाहु अकबर। कई का फला साहब आता है वो कितना लेता है का सरकार उसे महीने के 30,000 देती है। रोने जैसा मकाम है, सोचने जैसा मकाम है। हमने जब आलिमों की आइमा की इज्जतें इस तरह से हमने उन्हें जलील करना चाहा तो सुनिए इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये जो बारिश नहीं आती है इसकी वजह यही है, ये रहमतें घर में नहीं मिलती है इसकी वजह यही है, ये जो रब रूठ गया है, ये गली गली कूचों कूचों में दुनिया हमें भगा करके और कड़ी पार करती है, इसकी वजह यही है कि हमने नबी के दीन और दीन के जो वारिस नबियों के वारिस उलमा है उनकी इज्जत करना कम। सच्ची बात है, पसंद आए तो रखना वरना मुझे वापस दे देना, फतवे में कंधे को उठाने के लिए तैयार हूं। इसलिए के बारे में मुझे माफ करना, ये बात सच्ची है और ये शादी का खुशहाल मौका है। मेरे दोस्तों आपसे मैं हाथ बांध कर एक भीख मांगता हूं, मुबल्लिग कोई सोना मांगेगा, कोई चांदी मांगेगा, ये मुझे नहीं मांगना, मैं आपसे एक मांगता हूँ, ये है कि नबी के गुलामों मेरे आका इमाम हुसैन के जब सारे साथी शहीद हो गए फिर मेरे इमाम मैदान में गए, कहा यजीदियो तुमने मेरे अली अकबर को शहीद किया, अली असगर को शहीद किया, मेरे काफिर को प्यासा तरफा कर तुमने शहीद किया, जन्नत के बच्चों को शहीद किया, तुमने जुल्म बहुत किया। अब भी हुसैन नाना का वास्ता दे के तुम्हें कहता है अब भी तौबा करो, मेरे खून बहाने पर ना हो। अब भी उम्मीद है कि खुदा तुम्हें बख्श दे अगर हुसैन हाथ हमारा एक खून हो जाए। जिंदगी में रंजिशें रखते हैं, दुश्मनियां करते रहते हैं और एक दूसरे से बदला लेने की फराक में लगते हैं कि कब मौका मिले और इसका मैं ये बिगाड़ दूं। किसको लड़ने जा रहे हैं, किसका बुरा करने जा रहे हैं? अरे वो तो नबी का कलमा पढ़ता है, उसी नबी के गुण तू गाता है, वो भी गाता है, इसे मिटाने चला है। रसूल करीम ने दुश्मनों को सीने से लगाया है। मेरे इमाम ने इसलिए कहा था कि क़यामत तक आने वाले नबी के उम्मतियों तक ये मैसेज ये संदेश जाए कि हुसैनी गुलामों हुसैन का सब कुछ लुटा, फिर भी हुसैन जानते थे जिस उम्मत के लिए नाना रातों को रोते थे आज मैं उस उम्मत का भला कर दूं तो नाना और बस ये दर्द है। काश मेरे युवा भाई नमाजी बन जाए। बोला ये गुजरात सफेद फाल वाला मस्जिद में जाके दुआ मांगे, मौला मेरे बेटे को नमाजी और हाजी। काश हमारी माएं बहनें पर्दे की पाबंद बन जाए, बेहयाई से हमारा मुआशरा बच जाए, सुबह कुरान की तिलावत हमारे घरों से उसकी आवाज नजर आए। हम पड़ोसियों के साथ, मुसलमानों के साथ, हिंदू भाइयों के साथ, मुल्क की हर वासी के साथ अमन कैसे कायम करें, मोहब्बत कैसे पहुंचाएं। और दीन हमें भूखे को खाना खिलाने का कहता है। वो ये नहीं मुसलमान है या नहीं, ये काला है कि गोरा नहीं। तुम भूखा देखो उसे खाना खिलाओ, तुम नंगा देखो उसे कपड़ा पहनाओ, तुम प्यासा देखो उसे पानी पिलाओ, तुम सुखी हो तुम्हारा पड़ोसी दुखी है तो तुमने अच्छा सालन बनाया है तो उसका शोरबा पड़ोसी के घर में पहुंचाओ ताकि उसके यतीम और गरीब बच्चों को तकलीफ न हो। इसलिए अल्लाह की बारगाह में दुआ है मैं 5 गाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ये डीजे की जान आप छोड़ दो वरना रब की रहमत हमसे हमारे साथ उठ जाएगी, फिर कोई निकाम आने वाले चीख चीख के मर जाओगे। और ये हाल हुआ उन कौमों का, वो मुल्क बर्बाद हो गए, नामो निशान मिट गया और आज उनकी हस्तियों से उनकी स्टोरी मिट गई, कोई उन्हें याद करने वाला नहीं। इसलिए लाहौरी कलंदर ने कहा था न समझो कि मिट जाओगे हिंदी मुसलमान, तुम्हारी दास्तान रहेगी दास्तानों में, दुनिया तुम्हारी दास्तानों को मिलियनेट कर देगी, मिटा देगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम और निशान बाकी रहे तो तुम्हें दीन इस्लाम से मोहब्बत करके कुरान के पैगाम को आम करना होगा और 5 गाना खुदा के फर्ज को अदा करके सच्चा नबी का गुलाम बन
اللہ تعالیٰ شادی کو خانہ آبادی بنائے، ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرمائے۔ جس بھائی نے ہم اور آپ کو بلایا، یہ وزن سجائی، اللہ اس کے دل کو نبی کی محبت سے سجا دے اور ان کے گھروں میں اللہ کی رحمتوں کی بارش عطا فرمائے۔ جن حضرات نے اپنے اچھے انداز میں بارے محبوب کے ترانے سنائے، ہم گنہگار اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے ہیں، مولا ان کی عالم اولاد میں، زندگیوں میں، عمر میں برکتیں عطا فرما کہ یہ مصطفیٰ کے ترانے سناتے رہیں اور ہم سن سن کے یاد مصطفیٰ میں مدلتے رہیں۔ ایک بات عالم خانہ کی طرف یہ جو راجہ لیتے ہیں نا، راجہ یہ جو لیتے ہیں نا، اس کے بغیر شادی گاڑی دو گے تو برات لاؤں گا، اللہ اکبر، لوگ کہاں سے لائے گا؟ غریب ہے، بیٹی غریب باپ کی ہے، ضروری ہے کہ گاڑی لائے۔ اسلام میں ہے کہ اگر گاڑی دولہا نہیں لائے گا تو دلہن کا نکاح نہیں ہوگا۔ کسی مفتی نے آپ کو بتایا، اتنی واشنگ مشینیں، اتنے فریج، اتنے کولر اور اتنی چیزیں نہ دو گے تو نکاح نہیں ہوگا۔ کسی نے کہا ہم محبت ہے تو، لیکن دیتے وقت خیال کرو ہمارے پڑوس میں غریب کی بیٹیاں بھی رہتی ہیں، وہ بھی جستجو آرزو کرتی ہوں گی، کاش میرے باپ کے پاس مال ہوتا تو آج میری رخصتی شان سے ہوتی، اس انداز سے۔ اس کا خیال نہیں کرنا ہے، چاہے وہ ہندو کی بیٹی ہے، سکھ کی ہے، عیسائی کی ہے، پڑوس میں تو رہتی ہے، وہ غریب ہے، ہم امیر ہے، ہم اس انداز سے کریں گے تو کیا اس کا دل نہیں دکھے گا؟ دل دکھے گا۔ خیال کرو دوستو اور خدا کا خوف کرو۔ نبی کے ایک صحابی حضور نکاح پڑھا کے آ رہے تھے، المختصر، ان کا نام حقیقت عبداللہ تھا، اسود کہہ کر کے پکارتے تھے، اور یہاں کے نہیں، افریقہ کے رہنے والے تھے۔ مدینہ میں آئے، بنتے بنتے محبوب کے یہاں آزاد ہوئے، وہ راستے میں رو رہے تھے۔ یہ بات نکاح خانے سے پہنچے، دیکھا راستے میں ایک کالے رنگ کا، ظاہر کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں، ان کے لگنے والی قدموں سے خاک کا ذرہ ہم اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یا کیا نبی پاک جب تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا قطار رو رہے ہیں۔ پوچھا میرے صحابی، کسی آدمی کو جو رونا، کیا تکلیف ہے بتا؟ عرض کی یا رسول اللہ، ایک تمنا نے انگڑائی لی، ایک آرزو دل سے اٹھی اور اس آرزو نے مجھے رلا دیا۔ آج ہم ہزاروں کو رلاتے ہیں، ہم اوروں کو رلا کر کے ہنستے ہیں، یہ ہنسنا ہی ہوتا ہے۔ کہا کس بات نے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا فلاں صاحب کے گھر نکاح تھا۔ کہاں؟ آپ برات میں گئے تھے؟ ہاں۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ مولا ان کے جوڑے کو سلامت رکھو۔ رسول آئے، خدا کا محبوب آئے تو کتنا اچھا ہوگا۔ پیارے محبوب آئے، دعا مانگی، ہاں۔ آپ نے ان کو مبارکباد دی، ہاں۔ دلے کو سینے سے لگایا، ہاں۔ سب کچھ تو زمانے میں ہوا کرتا تھا، وہ ویوہار کیا۔ یا رسول اللہ جب ہم نے دیکھا کہ دلہا بڑی شان سے چل رہا ہے، آپ بھی ساتھ میں ہیں، صحابہ بھی ساتھ میں، اس کے رشتہ دار بھی ہیں، تو میرے دل میں ایک خیال آیا، کاش مدینے میں میرا بھی قبیلہ رہتا، میرے رشتہ دار رہتے، میں مالدار ہوتا تو میری بھی شادی اس طرح سے۔ بات سمجھ رہے؟ کہا اس آرزو نے، اس تمنا نے رلا دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت دل کے بھید جانتے ہیں۔ کہ بات اتنی ہے؟ کہاں لکھ، رسول پاک تمہیں لکھ کر کے دیتے ہیں، یہ خط لے جائیے، یہ لیٹر لے جائیے، وہ والی مدینہ یا مدینے کی بازار پوری ہوتی ہے، مدینے کی آبادی پوری ہوتی ہے، آخر میں قبیلہ رہتا ہے۔ وہاں سوسائٹی تھی، اس سوسائٹی کے ایک امیر، سرپنچ کہتے ہیں نا، وہ امیر ہے، اس امیر کے یہاں ایک ہی بیٹی ہے، نمازی ہے، قرآن کی حافظہ ہے، قرآن کی قاریہ ہے، قرآن پڑھتی ہے، اسے یاد بھی ہے، اور کبھی بے حیا نہیں ہے، حیا والی ہے، اور اس کو غیر محرم نے دیکھا نہیں، بڑی حسین و جمیل ہے، باپ کی ایک ہی بیٹی ہے، کسی غریب کی نہیں، قوم کے امیر اور رہبر کی۔ خط لے کر کے وہ گیا، کون گیا؟ غریب ہے، ہونٹ بڑے ہیں اور رنگ کالا ہے، نہ گھر ہے، نہ رشتہ دار ہے، نہ کوئی پراپرٹی ہے اس کے پاس، صرف ہے تو محمد مصطفیٰ کی محبت ہے۔ خط لے کے پہنچا، سلام کیا، کسی پتہ چلا رسول کا آیا ہے، مبارک پیغام لے کے آگے استقبال ہوا، امیر
امیر نے آگے بڑھ کر کے استقبال کیا، وہ گھر پہنچا، سلام کلام ہوا، سلام کہا کے بعد کا کیسے آنا ہوا؟ امیر سن، میرے محبوب نے حکم دیا ہے کہ تو تیری حسین و جمیل پاک دامن طیبہ بیٹے کا ہاتھ اس کالے رنگ کے غلام کے ہاتھ میں دے دے۔ مجھے بتائیے، آج مولویوں کے ہاتھ تو بہت چومتے ہیں، علماء پاؤں بھی چومتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ جناب اتنی محبت کرتا ہے عالم صاحب کو، ان کے بچے کے لیے رشتہ ہے، مولوی کے بچے کے لیے نہیں، کہا چومتا تھا کہ ہاتھ چوموں گا، پاؤں ہدیہ دے دوں گا، یہ کام نہیں ہوگا۔ لیکن امیر بیٹی ایک ہی ہے۔ باپ نے سوچا یار دل میں اولاد کے لیے سوچنا بھی اچھا ہے، یہ شریعت کہتی ہے سوچ سمجھ کے رشتہ کرو۔ یوں باپ سوچنے لگا کہ اس کا گھر نہیں ہے، رشتے دار نہیں ہے، کوئی کاروبار اس کا نہیں ہے، اور دیکھنے میں بظاہر اچھا بھی نہیں ہے، میری بیٹی پسند کرے گی یا نہ کرے گی، رسول کا حکم ہے۔ لیکن سوچنے ہی والے تھے کہ پسے پردہ پردے کے پیچھے سے آواز آئی، اے ابو جان کیا سوچتے ہو، مجھے قبول ہے۔ کہا بیٹا تو نے دیکھا ہی نہیں، بن دیکھے قبول کر لیا، تو جانتی ہے اسے؟ کہا میں نے دیکھا، میں نہیں جانتی۔ کہا کیسے قبول کر لیا؟ کہا میں اسے نہیں جانتی، یہ مالدار ہے غریب ہے، کالا ہے یا گورا ہے، گھر والا ہے یا پیٹ بھر ہے، میں اسے نہیں دیکھتی، تم یہ دیکھو اس کو بھیجا کس نے ہے، میرے لیے یہ دولہا مقرر کس نے کیا ہے؟ امام الانبیاء نے کیا ہے۔ قیامت کے دن میں فخر کروں گی کہ مدینے میں میں خوش نصیب ہوں جس کے لیے دولہا پسند محمد عربی نے کیا۔ یہ ماحول تھا دینی۔ اے امیروں ہوش کے ناخن لو، یہ دولت یہیں رہ جائے گی، غربا کی جھولی بھرو، دین کے کام آؤ، اللہ پاک دنیا اور آخرت سوار دے۔ استغفر اللہ یا ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ مولا شادی کو کھانا آبادی بنائے، دلہے دلہن کی جوڑی کو تاکہ سدا سلامت رکھے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔